بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ السلام علیکم دوستوں، امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ بس آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا اور ساتھ ساتھ لائک سبسکرائب اور شیئر بھی کر دیا کریں، جزاک اللہ۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کی سورۃ نمبر 4 سورۃ نساء کی آیات نمبر 175 میں ارشاد فرماتے ہیں، ترجمہ: پس جو لوگ اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے اور اسے مضبوط پکڑ لیا، انہیں تو وہ عنقریب اپنی رحمت اور فضل میں لے لے گا اور انہیں اپنی طرف کی راہ راست دکھا دے گا۔ تفسیر ہے: جب کسی انسان کے اندر ذوق ایمان پیدا ہو جائے تو وہ فوراً اللہ کی پناہ میں آنے کی سیکھ شروع کر دیتا ہے، بشرطے کہ ایمان صحیح ہو اور نفس انسانی اللہ کی حقیقت کو پا چکے اور اسے معلوم ہو جائے کہ اللہ کی بندگی کا مفہوم کیا ہے۔ جب یہ حقیقت کوئی پا لے تو اس کے سامنے اللہ کی پناہ میں پہنچ جانے کے سوا کوئی راہ ہی نہیں رہتی، اس لیے کہ اللہ ہی بادشاہت اور قدرت کا مالک ہے، اور ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت اور فضل کے سائے میں لے لیتا ہے۔ اس دنیا میں بھی ان پر اللہ کی رحمت سایہ فگن ہوتی ہے، اور آخرت میں بھی ان پر رحمت اور فضل و کرم ہوتا ہے۔ وہ عاجلہ میں بھی کامیاب اور عاجلہ میں بھی کامیاب۔ پس صحیح ایمان ایک گھنے سائے والا ایک ایسا پرنم باغ ہے جس کے اندر انسان روح ہے، چین روح حیران و پریشان روح نہایت ہی خوشگوار باد نسیم پاتی ہے اور اطمینان و سکون حاصل کرتی ہے، جبکہ اجتماعی لحاظ سے ایمان ایک ایسا اصول حیات ہے جس کے اوپر اجتماعی زندگی پاکیزگی، احترام، شرافت، آزادی اور استحکام کے ساتھ بسر ہوتی ہے۔ ہر انسان کو یہ حقیقت اچھی طرح معلوم ہوتی ہے کہ وہ صرف اللہ کا بندہ ہے اور اس کے سوا جس قدر اشیاء اس کائنات میں ہیں ان کا وہ سردار ہے۔ اسلام کے ایمانی نظام زندگی کے سوا کسی اور نظام کے اندر یہ تصور ناپید ہے۔ صرف اسلام اس دنیا میں ایک ایسا نظام ہے جس کا مقصد حیات صرف یہ ہے کہ لوگوں کو اپنے جیسے لوگوں کی غلامی سے نکالا جائے اور صرف اللہ کی بندگی میں داخل کیا جائے۔ یہ نظریہ انسان کو اس وقت حاصل ہوتا ہے جب وہ صرف اللہ کو اپنا حاکم سمجھتا ہے اور لوگ تمام کے تمام لوگ اللہ کے بندے ہو کر ایک ہی صف میں کھڑے ہوتے ہیں۔ بادشاہیت اور حاکمیت صرف اللہ کے لیے خاص ہو جاتی ہے اور انسان کا غلام نہیں رہتا۔ دوسرے نظاموں میں اگرچہ بظاہر وہ آزاد نظر آتا ہے لیکن حقیقتاً وہ دوسروں کا غلام ہوتا ہے۔ پر جو لوگ ایمان لاتے ہیں وہ بہرحال اللہ کی رحمت اور فضل میں ہوتے ہیں اور اپنی اس زندگی میں بھی رحمت میں ہوتے ہیں اور اخروی زندگی میں بھی رحمت میں ہوتے ہیں۔ اللہ ان کو اپنی طرف آنے کا سیدھا راستہ دکھا دے گا۔ اس فقرے میں لفظ الہی اپنی طرف سے یوں نظر آتا ہے کہ انسان قدم بقدم اس کی طرف بڑھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہاتھ پکڑ کر مومنین کو اپنی طرف آگے بڑھا رہے ہیں، ان کے اللہ کی طرف آنے کے لیے بالکل سیدھے راستے کے ذریعہ لے جا رہا ہے، اور وہ قدم بقدم اللہ کی طرف بڑھتے ہیں۔ اس ایک لفظ سے عبادت کی خوبی اور حسن کو صرف وہ شخص ہی پا سکتا ہے جس نے عالی وجل بصیرت اللہ پر ایمان اپنے اندر پیدا کر لیا ہو اور اس نے راہ ایمان کو پختہ طور پر پکڑ لیا ہو، اسے راہ حق پر ہونے کا پختہ یقین ہو، اسے ہر لمحہ یہ بات محسوس ہوتی ہو کہ وہ راہ حق کا مسافر ہے اور راستے اس کی آنکھوں کے سامنے ہے اور وہ ہر لمحہ آگے ہی بڑھ رہا ہے سیدھے راستے پر۔ واضح پالیسی کے ساتھ یہ ایک مفہوم ہے جس کا تعلق ذوق یقین کے ساتھ ہے، اور اس کا احساس اس وقت تک ممکن نہیں ہے جب تک ذوق اور ذائقہ درست نہ ہو۔ دوستو، آپ نے ترجمہ تفسیر پڑھی ہے، اس میں بتایا ہے جو بندہ اللہ کی راہ میں چلتا ہے اللہ تعالیٰ خود اسے اس کی راہ میں آنے والی رکاوٹوں میں مدد کرتا ہے۔ جو نفسیاتی طور پر اللہ کو اپنا مالک بنا لیتا ہے، اپنے نفس کو اس کے آگے جھکا لیتا ہے، وہ پھر کسی کے آگے نہیں جھکتا، وہ اس کائنات میں سردار ہوتا ہے، وہ اللہ کی شفاعت کو پالتا ہے، اللہ کے احکامات پر عمل کرتا ہے
تو اسے پتہ لگ جاتا ہے اس زندگی میں آنے کا مقصد کیا ہے۔ جب اسے یہ پتہ لگ جاتا ہے کہ زندگی میں آنے کا مقصد کیا ہے، وہ اپنے اس کو کام ہلائے کے تابع کر لیتا ہے، پھر اسے دنیا کی تمام چیزیں حقیر نظر آتی ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ اسے مخفی طاقتیں عطا کر دیتا ہے، جس طرح آپ نے حضرت سلمان علیہ السلام کا قصہ سنا ہوگا کہ حضرت سلمان علیہ السلام کے دور میں ایک انسان ہوتا ہے جو بلقیس کا تخت پلک جھپکنے میں دربار میں حاصل کر دیتا ہے۔ حالانکہ جن بھی بیٹھے ہوتے ہیں، لیکن ایک انسان کے اندر طاقت اللہ تعالیٰ کیسے دیتا ہے، وہ اسی وجہ سے اس کو اللہ تعالیٰ کو طاقت فراہم کرتا ہے۔ تو اسی طرح جب انسان اللہ کی راہ پہ چل پڑتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے بہت سی طاقتیں عطا کر دیتا ہے۔ اللہ اس کے سامنے بہت سی راہیں کھول دیتا ہے۔ تو اللہ سے دعا ہے جو یاد تو ترجمہ پڑھی ہے، اس کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں بھی اللہ والا بنائے، اور اللہ کے راستے، اللہ اور اس کے پیارے اکرم رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن شریف کو ترجمہ سے پڑھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور اسے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ، والسلام۔